یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے، اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ آدمی بول رہا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو، پرائم منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے۔ اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کریے، اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد، آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشٹرا میں بھی، وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے۔ تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل قبول ہے۔ یہ دیش کی ترقی کے لیے، دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں، دیش کے سمویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور قانون تو ایک قانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے، یعنی قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، بلڈوزر استعمال کریں گے، کیا کیا اریسٹ کر لیں گے، مگر اس شخص کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نہ صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر، پڑھ کر، اور وہ خود شرمندہ ہیں، وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو رول آف لا پریویل ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہے اور قانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں میسج جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیروگیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے، تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا امیج متاثر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب امریکہ کے ایک ریلیجس فریڈم کی رپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسرن میں شامل ہونا چاہیے، اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کا ذکر کیا، ہماری سرکار نے اس رپورٹ کا کنڈیم کیا، مگر اس کو کون روکیں گے؟ آپ کیوں نہیں روکنا چاہ رہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی پرائم منسٹر سے، یوگی آدتیہ ناتھ سے، کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ آپ کو کیا خوشی ملتی ہے؟